بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باسمنڈی علاقے کے ایک صاحب ہیں، بہت پریشان ہیں، کہتے ہیں کسی نے سفلی عمل کرا دیا ہے، کیا کریں؟ پتہ چل جائے کس نے کرایا، اور جو اس کی وجہ سے ہم مستقل خسارے پہ جا رہے ہیں، کہیں دکان کا گھاٹا، کہیں کوئی بیمار ہے، کہیں ایکسیڈنٹ ہوا جا رہا ہے، کہیں کچھ ہوا جا رہا ہے۔ بھائی ایسا ہے کہ تقدیر پر راضی رہنا سیکھیں۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے برے حالات آتے ہیں، نقصان لگا رہتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ آزمائش ہوگی بھوک کے حالات لا کر کے، کبھی مال کی کمی، کبھی جان کی کمی، کبھی اور خسارہ کچھ تو اس لیے سب چیزوں کو سفلی عمل پہ نہ ڈال دیا کرے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور اگر کسی نے کچھ کر دیا ہے تو آپ بھی کچھ کریں۔ آپ کیا کریں؟ آپ اس کا علاج کریں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر یہودیوں نے، لبید بن عاصم نے، اس کی لڑکیوں نے مل کر کے بہت گہرا خطرناک جادو کیا تھا۔ قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس معوذتین اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وہ دو صورتیں جو آخر کے قرآن کے قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس ہیں، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور ان کے ذریعے سے جو ہے جادو کٹ گیا۔ تو اگر آپ صبح و شام تین مرتبہ قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھنے کا معمول بنا لیں، نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، کیونکہ حدیث میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ نماز کے بعد یہ دو صورتیں پڑھ لیا کرو۔ اسی طریقے سے سونے سے پہلے اور سونے کے بعد، یعنی صبح و شام پڑھ لیا کرو۔ تو اگر ہم خود یہ معمول بنا لیں، بلکہ اس جیسی اور بھی کچھ آیتیں جو اس طرح کے حالات کے لیے جس میں یہ شبہ ہو کہ کسی نے کچھ سفلی عمل کر دیا، جادو کر دیا، کسی کی نظر لگ گئی، تو اس کے لیے جو آیتیں قرآن کریم میں ہے، جس کو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے منزل نامی کتاب میں پتلی سی کتاب جمع کر دیا ہے، وہ اگر روزانہ پڑھ لیا کریں، اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اس میں پانی پہ پھونکے پی لیا کریں، یا یوں ہی صرف پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس سفلی عمل جھڑوانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ آپ کو اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی نے کیا ہوگا، پتہ چل جائے۔ ارے پتہ چلا کہ کیا کریں گے؟ اگر کسی نے واقعی کیا بھی ہے، پتہ بھی چل جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا مقدمہ کریں گے اس کے اوپر؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے خلاف یہ جادو، یہ سفلی عمل، یہ کالا عمل کرنے والے فلاں فلاں یہودی اس کی بیٹیاں ہیں، لیکن کہیں سیرت کی کتابوں میں نہیں ملتا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے انتقام لیا ہو، ان کے خلاف آپ نے کوئی جو ہے اور عمل کیا ہو، یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی ہو۔ تو لہذا ہمیں بھی نبی کے اخلاق پر رہنا چاہیے، ہمیں اپنے فکر کرنی چاہیے کہ یہ حالات بدل جائیں۔ بعض دفعہ برے حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، بعض دفعہ ہمیں اعمال کی ترقی کے لیے، حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماریاں آئیں، نقصان ہوا، مال کا، جان کا، سب چیزیں ختم ہو گئیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، کہنے والوں نے، بہکانے والوں نے، شیطان نے یہاں تک اکسایا کہ اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اگر اللہ ناراض ہوتا تو مجھے اللہ کی یاد کی توفیق نہ ہوتی، میں اللہ سے بے تعلق ہو چکا ہوتا۔ جب مجھے اللہ اپنی یاد کی توفیق دے رہا ہے، اس کا مطلب اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے۔ تو بس فکر یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے یہ برے جو اعمال ہیں، یہ گناہ کے بدولت نہ ہو، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ اور اس کی علامت یہی ہے کہ جب پریشانی والے، مصیبت والے، بیماری والے حالات آئیں، اس وقت اگر اللہ کی طرف رجوع بڑھ گیا، اللہ سے تعلق کم نہیں ہوا، تو پھر یہ اچھی علامت ہے کہ انشاءاللہ ان حالات میں ہمارے درجات بلند ہو رہے ہوں گے۔ تو بہرحال پہلی بات تو یہ کہ اس چکر میں نہ پڑے کہ کس نے ہمارے خلاف کیا کیا ہوگا۔ نمبر 2، اپنی حفاظت کے لیے قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس کی صبح و شام تین مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں، سونے سے پہلے، اور صبح بھی اور شام کو بھی۔ اور تیسرے یہ کہ منزل پڑھنے کی گھر میں عادت رکھیں۔ اور چوتھے یہ کہ اگر آپ جو حالات آئے ہوئے ہیں، فکر کریں کہ ان حالات میں اللہ سے تعلق کمزور نہ ہونے پائے، تاکہ یہ حالات آپ کے لیے درجات کی ترقی کا سبب بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اور خوب دعا کا اہتمام کریں۔ ہم بھی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔